السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطلب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ آج کے ٹاپک میں ہم گزشتہ ٹاپک کے عنوان پر بات کر رہے ہیں، جو کہ ایڈرینل گلینڈ کے تحت میں نے 2 ہارمونز کا ذکر کیا تھا۔ اب انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم تیسرا ہارمون جو ہمارے ایڈرینل گلینڈ یعنی گردوں کی کلا گردہ پیدا کرتے ہیں ان پہ بات کریں گے۔ نمبر 3 ہارمون کا جو نام ہے وہ ایڈروجنس ہے۔ اب یہ ایڈروجنس ہارمونز بھی ہمارے کلہ گردہ اور ایڈرینل گلینڈ ہی پیدا کرتے ہیں۔ اصل میں اینڈروجنز ہارمونز جو ہے یہ مردانہ طاقت کے ہارمونز ہوتے ہیں، اور اس ہارمونز کی ایک اور مقام پیدائش ہے جسے ہم ٹیسٹس کہتے ہیں، جسے ہم گولیاں کہتے ہیں، جو قدرت نے مرد کی باہر اور عورت کے اندر رکھی ہیں۔ یہ ہارمون مردوں میں ٹیسٹس سے بھی خارج ہوتے ہیں اور ایڈرینل گلینڈ سے بھی خارج ہوتے ہیں۔ اب یہ مردانہ ہارمونز کو پیدا کرتے ہیں جس کے 2 عمل ہیں۔ یہ ایڈرینل گلینڈ کا یہ حصہ اینڈروجنز بھی کام کرتا ہے اور آپ کے ٹیسٹس بھی کام کرتے ہیں۔ جتنی بھی گولیاں ٹافیاں جو بازار میں بک رہی ہیں جن کے خلاف میں آج کل بات کر رہا ہوں، سلڈینافل، ٹیلینافل، کوبرا، راکٹ وغیرہ، یہ ساری کی ساری گولیاں آپ کے ان گلینڈ پر جا کر تیز ترین اثر کرتی ہیں، آپ کے گردوں کے ان گلینڈ کو جا کے متحرک کرتی ہیں جن سے یہ مردانہ ہارمون پیدا ہوتا ہے۔ اس کی سپیڈ کو یہ بڑھا دیتی ہیں۔ جیسے ہم کسی تولیے کو نچوڑتے ہیں نا، یہ آپ کے گلینڈ کو اس قدر تیز کر دیتی ہیں کہ مردے سے مردہ بندہ بھی ایک دفعہ اچھا بھلا مرد دکھنے لگتا ہے۔ یہ ہارمون خواتین میں کم مقدار میں پایا جاتا ہے اور مردوں میں کثیر تعداد میں پایا جاتا ہے۔ مردوں کے ٹیسٹس میں اور اینڈروجنس ان کے گلینڈ سے یہ بنتا ہے، اور عورتوں کی اووری یعنی جو عورتوں کے ٹیسٹس اندر ہوتے ہیں، مرد کے ٹیسٹس کو ٹیسٹس کہہ لیتے ہیں، گولیاں کہہ لیتے ہیں، یہ اللہ نے جسم سے باہر رکھی ہیں۔ اب آ جاؤ یہاں بھی تھوڑا سا تبصرہ کر دوں۔ جسمانی درجہ حرارت 37 ڈگری ہے اور یہ 2 ڈگری کم پہ اللہ نے انسان کے ٹیسٹس رکھے ہیں، یہ باہر لٹک آتے ہیں۔ جب حد سے زیادہ جسم میں گرمی ہو، ماحول میں گرمی ہو، تو یہ ٹیسٹس لٹک جاتے ہیں۔ کیوں کہ ان کو لٹکا کر اللہ نے فلیکسیبلٹی ان کی جلد میں دی ہے، ان کی جھلیوں میں، کہ یہ کھل کر آکسیجن لیتے ہیں۔ پھر یہ ایسی جگہ پہ اللہ نے لگائے ہیں جہاں ہوا کم جاتی ہے۔ پھر ہمیں ماشاءاللہ انڈر ویئر کے اوپر پینٹ گھسیڑنی پڑتی ہے جس کو ہوا اور نہیں لگتی۔ اس سے یہ ہمارے ٹیسٹس اپنے ورک میں گرمی کی وجہ سے موم بتی کی طرح پگھل کر یہ کم کام کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے، آج کل کے جو جینٹس بچے بیچارے کمزور ہیں، ان میں یہ انڈر ویئر اس ماحول کا دب کر رکھنا، زیادہ سائیکلنگ کرنا، زیادہ دیر لمبا سفر بائک پہ کرنا، یہ آپ کے ٹیسٹس کے عمل کو کم کرتا ہے اور بیماری کی وجہ بن سکتا ہے۔ جی، یہ اووری جو عورت کے اندر جسے اووری کہا جاتا ہے، وہاں عورت کے بیضے بنتے ہیں یعنی انڈے بنتے ہیں، جس انڈے میں مرد کا سپرم جا کر پھر آگے انسانی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اب مرد کے ٹیسٹس میں اس کے سپرم تیار ہوتے ہیں۔ اب یہ عمل ہے۔ اب یہ مرد کے ٹیسٹس اور اینڈروجنس جو ہارمونز ہیں یہ مل کر مردانہ جنسی ہارمون بنتے ہیں اور مرد کہلاتا ہے، اور عورت کے رحم میں یہ بیضہ دانی سے یعنی اووری سے تھوڑی کم مقدار میں یہ ہوتے ہیں۔ جس مرد میں یہ ہارمون کم بنتے ہیں، سیرم ٹیسٹوسٹیرون، یہ جس کے کم بنے اس کے مونچھ، داڑھی، سینے کے بال، اس کے گلے کی آواز، یہ حلیہ عورتوں سے زیادہ ملتا ہے، یعنی مردانہ وجاہت سے وہ دور ہوتا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایسٹروجن بڑھ جاتا ہے۔ ایسٹروجن کا ذکر اس سے اگلا کروں گا۔ ایسٹروجن عورتوں کا مادہ ہے اور یہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے یہ مردوں کا مادہ ہے۔
جن مردوں کا ٹیسٹوسٹیرون سیرم زیادہ ہو، قوی ہو، ان کی داڑھی، مونچھیں، گلے کی آواز بھاری، مسل مضبوط، وہ مرد کہلاتے ہیں۔ اگر وہ ان کالج اور یونیورسٹیوں کے ماحول سے نکل کر بچ گئے تو، ورنہ ظاہری مرد ہوں گے، اندرونی طور پہ اللہ ہی جانے کیا ہوں گے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، اینڈروجنز جو سب سے اہم سیرم ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون پیدا کرتے ہیں، اور اس ٹیسٹوسٹیرون کا کام ہے انسانی بال، انسانی ہڈیاں مضبوط کرنا، مسل کی افزائش کرنا، آپ کے آواز کے انداز کو مردانہ وار کر دینا، یعنی آواز کو بھارا کرنا۔ یہ مردوں میں زیادہ ہوتے ہیں اور عورتوں میں کم ہوتے ہیں۔ اب یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، شاید آپ کو پسند نہ آئے، لیکن چونکہ میں یہ بات کیے بغیر آگے نہیں نکل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے مرد کی طاقت کو قوی ہونے کی بہت بڑی دلیل دے دی۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فوقیت بخشی ہے۔ اس فوقیت کو اگر میں نظریہ طب کی طرف سے دیکھوں، میں کسی اور تفصیل میں، شان نزول میں نہیں جانا چاہتا، یہ علماء کا کام ہے، میں طالب علم ہوں۔ میں طب کے لحاظ سے اس آیت پہ تھوڑی روشنی ڈالوں تو یہ آیت مجھے یہ بتلا رہی ہے کہ یہ جو مردانہ وجاہت والے، شجاعت والے جو ہارمون ہیں، یہ اللہ نے مرد میں زیادہ رکھے ہیں۔ اس لیے ایک مرد کے لیے کم از کم 4 عورتوں کی اجازت تھی۔ یہ کیوں ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، کیونکہ مرد عورتوں پر تھوڑی قوت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اس میں کوئی فرقہ واریت کی بات میں نے کبھی آج تک نہ سوچا نہ کی ہے۔ اب یہ قوت مردوں میں ہے بھی ہوتی ہے، تو اس قوت کے اندر مرد کی آواز میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ عورت خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کی ماشاءاللہ عورتیں چے جائے کہ ایسا ان میں ایسٹروجن کم ہو جاتا ہے، اور لکھا ہے سائنس نے کہ یہ مادہ جب عورت میں بڑھ جاتا ہے تو اس کی آواز مردانہ ہو جاتی ہے، اس کے مونچھوں کے بال نکل آتے ہیں، اس کے داڑھی کے بھی بال نکل آتے ہیں، اور اس کی خواہشات زنانہ کم ہو جاتی ہے۔ وہ لڑاکی، خونخوار، چڑچڑا پن اور وجاہت، شجاعت میں مرد بننے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، کئی لڑکیاں آج کل کالجوں میں لڑکوں کے کپڑے پہن کے آتی ہیں، ان کے اندر یہ ہارمون جو ہے ٹیسٹوسٹیرون کی زیادتی ہو جاتی ہے، ایسٹروجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ آئیں اسی ذکر میں آگے آپ کو ایسٹروجن کا بھی ذکر کرتا چلا جاؤں۔ ایسٹروجن یہ ہارمون خواتین کے جنسی ہارمون میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ خواتین کی بیضہ دانی میں تیار ہوتا ہے اور وہیں سے خارج ہوتا ہے، جبکہ مردوں میں بھی کم مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ کہ اینڈروجنز مردوں میں زیادہ، ایسٹروجن مردوں میں کم، اور ایسٹروجن عورتوں میں زیادہ، مردوں میں کم، لیکن یہ دونوں میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرد میں ایسٹروجن اور اینڈروجنز اور سیرم ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے، تو اس کے مادے منویہ میں ایکس بھی ہوتا ہے اور وائی بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں بات میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کے اندر ایسٹروجن زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر صرف ایکس ہوتا ہے، وائی نہیں ہوتا۔ مردوں میں ایسٹروجن بھی بڑھ سکتا ہے، بیماری کی شکل میں، صحت کی شکل میں سیرم ٹیسٹوسٹیرون ہی بڑھے گا۔ اب ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن آپس میں اپ ڈاؤن مرد میں ہو سکتے ہیں، اس کے لیے مرد کے اندر وائی اور ایکس دونوں جرثومے پائے جاتے ہیں، یعنی بیٹے کا ہارمون اور بیٹی کا ہارمون، اور عورت کے اندر خالی ایسٹروجن ہوتا ہے۔ جب 40-45 سال کے بعد یہی ایسٹروجن ہارمون کم ہو جاتا ہے، اسے ہماری طب کہتی ہے سن یاس، عورت کے مینسز کو بند کرنا شروع کر دیتا ہے اس ہارمون کی کمی، اور رفتہ رفتہ عورت کا سیکس بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، سوائے چند صحت مند عورتوں کے۔ وہ سست ہو جاتی ہیں، ان کی چھاتیاں ڈھیلی ہو جاتی ہیں، ان کے رخسار کی چمک ختم ہو جاتی ہے، ان کی گویائی میں وہ لچک، وہ پیار، وہ خوشبو کے الفاظ نہیں ملتے مردوں کو، آہستہ آہستہ بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایسٹروجن کی کمال ہے۔ تو اس ہارمون میں جب انتہائی تیزی ہوتی ہے تو یہ چھاتیوں کی افزائش کرتا ہے، مینسز کے سرکل کو پورا کرتا ہے،
عورت کے تولیدی نظام کی نشو نمائی کرتا ہے، اور اسی ایسٹروجن کی وجہ سے عورت کا شباب اور جوانی اور طلب مرد پوری رہتی ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے پیارے بہن اور بھائیوں، اصل موضوع تو ہمارا گردوں کے افعال تھا۔ 4 ویڈیوز 4 ہارمونز پر میری بن گئی ہیں۔ ابھی گردوں کے ذکر میں گردوں کا تعارف ہوا ہے اور گردوں کے اڈرینل گلینڈ کا ذکر ہوا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی اقساط میں مزید گردوں کے افعال کا تذکرہ کر کے گردوں کے امراض اور اس کے علاج پر تفصیلی لیکچر آئیں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔